عن هشام الدستوائی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی تھیں. شادیوں کے اکثار کی اصل علت یہ تھی کہ آپ چاہتے تھے جیسے آپ کی گھر سے باہر کی زندگی کے مشاہدہ کرنے والے اور نقل کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں، ایسے ہی اندر کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والی بہت سی عورتیں ہو جائیں. دوسری حکمت یہ تھی کہ ہر عورت کا مزاج الگ ہوتا، ہر ایک کی طبیعت جداگانہ ہوتی ہے، تو ہر ایک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ امت کو معلوم ہو جائے. تیسری حکمت یہ تھی کہ یہ عورتیں سوا حضرت عائشہ کے سب بیوہ ان کی کفالت منظور تھی. چوتھی حکمت یہ تھی کہ ان کے اعزاء قارب اس قرابت اور عزیز داری اور نگاہ کی وجہ سے قریب ہو جائیں. اور یہ فطرت انسانی ہے کہ آدمی اپنے اقربا کی رعایت کیا کرتا ہے تو دین کے بہت سے حامی ہو جائیں گے. پانچویں حکمت یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کے اخلاق فاضلہ کیسے ہیں. یہ ازواج مختلف المزاج تھی لیکن سب اس بات پر متفق کہ حضور جیسا عالی خلق کوئی انسان نہیں، نہ آپ کے متعلق صاحب کاہن کی ہونے کی کوئی بات کرے. حالانکہ عورتیں ان سب امور سے پوری طرح واقف ہوتی ہیں. اور ایک چھٹی حکمت قوت رجولیت ہے، مردانگی کا بس ایسا ہے کہ لوگ اس کو تفاخر کے طور پر ذکر کرتے ہیں. یہ شہوت کی علامت ہے. قال كنا نتحدث انه قوت قوت ثلاثین، اور اسماعیلی کی روایت میں قوت 40، اور ابو نعیم کی ایک روایت میں ہے کہ ہر آدمی کو روایات میں ہے کہ یہ 40 آدمی جنت کے ہوں گے. اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے ہر جنتی کی قوت دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر. تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت 40-100 آدمیوں کے برابر تھی، یعنی 4000 آدمی. اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط نفس کا پتہ چلتا. چلیے باب غسل المزی والوضوء منه. المزی بفتح المیم وکسر الزال وتشدید الياء وقیل بتخفیفها والمزی بفتح المیم وسکون الزال. الماء اللزج الذي يخرج من الانسان عند المداعبة مع الاهل او تذکر الجماع. مزی بالاجماع ناپاک ہے. صرف صاحب مغنی نے امام احمد کی ایک مرجوح روایت طہارت کی نقل کی ہے. مزی کا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. آیا حجر کافی ہے یا نہیں؟ مالکیہ شافعیہ کے ہاں حجر کافی نہیں ہے، حنفیہ حنابلہ کے ہاں حجر کافی ہے. یہی مالکیہ شافعیہ کا ایک مرجوح قول ہے. یہ ساری گفتگو مخرج بول کے متعلق، اور اگر کپڑے میں لگ جائے
یا باقی بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے۔ والوضوء من یعنی خروج مزی موجب وضو ہے، اس سے غسل واجب ہے۔ اور یہ جو ہدایہ کے بعد حواشی میں لکھ دیا گیا امام احمد کے ہاں مزی کے خروج سے غسل واجب ہے، یہ نقل غلط ہے، اور اس کا منشا وہ قول ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ امام احمد سے قول مزی کی طہارت کا نقل کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ مزی پگھلی ہوئی منی ہے، اور منی امام احمد کے ظاہر قول پر پاک ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے، صحیح یہ ہے کہ مزی مستقل چیز ہے اور وہ ناپاک ہے۔ چلیے قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا زائدة عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مزاء فامر رجلا مساء کیا چیز ہے احمد؟ مزاء فامر رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسال فقال توضا فاغسل ذكرك۔ یہ روایت پہلے آ چکی اور میں وہاں یہ بتا چکا کہ سوال مقداد نے کیا، عمار نے کیا یا کس نے کیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من تطيب ثم اغتسل وبقي اثر الطيب۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے خوشبو لگا کر غسل کیا اور غسل کے بعد خوشبو کا اثر باقی رہا تو یہ غسل پر مؤثر نہیں ہے اور آدمی کا غسل مکمل ہو گیا، اور نہ ہی یہ نظافت کے خلاف ہے، چونکہ بہت سے لوگوں کا دستور ہے کہ وہ بدن پر تیل لگاتے ہیں، کبھی خوشبو لگاتے ہیں اور پھر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، پھر غسل کرتے ہیں اور خوشبو یا تیل کا اثر بدن پر باقی رہ جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے سنت سے یہ بات ثابت کر دی کہ اس خوشبو کے باقی رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، غسل پورا ہو گیا۔ وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابي قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال قول ابن عمر ما احب ان اسقي محرما ان توصي طيبا، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساقت في نسائي ثم اصبح مغرما۔ وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان انظر الى وبيذ الطيب وبیس چمک چلی الى وبيذ الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم مفرق مان چلی وهو محرم۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تخليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرة وفاض عليه۔ فرماتے ہیں آدمی پہلے بالوں کو خلال کر لے اور جب گمان غالب ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تو پھر سر کے اوپر پانی بہا لے، یعنی سر کے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ مرد کو اپنے بالوں کو کھولنا پڑے گا، شاید امام بخاری نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ چلیے لیکن عورت کو سر کا بال غسل جنابت میں کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف حسن بصری اور طاؤس کہتے ہیں کھولنا ضروری ہے۔ چلیے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعرا حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وقاد عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغتسل به جميعا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من توضا في الجنابه ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مره اخرى۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے غسل میں جو وضو ہوتا ہے یہ مستقل سنت نہیں بلکہ غسل کا جز ہے، اعضائے وضو کی شرافت کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے،
میں کہتا ہوں اگر یہی مقصود ہوتا تو امام بخاری یہ ترجمہ اتنی دور لا کر کیوں ذکر فرماتے؟ اور حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ فرماتے ہیں امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر وضو کرتے ہوئے کسی نے غسل کی نیت کر لی تو باقی اعضائے بدن کو ترک کرتے ہوئے اعضائے وضو کو دوبارہ ترک کرنا ضروری نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے یہ تقریر اس لیے کی ہے کہ ان کے ہاں غسل میں نیت شرط ہے، اس لیے اعضائے وضو کی جنابت اسی وقت دور ہوگی جب ان کو دھوتے ہوئے غسل کی نیت بھی کی گئی۔ راجح یہی ہے کہ بخاری صرف یہ بتانا چاہتے ہیں وضو میں جب اعضائے وضو دھل گئے تو دوبارہ ان کو دھونا ضروری نہیں ہے، پہلی مرتبہ دھونے کے ساتھ جنابت دور ہو گئی۔ یہی حنفیہ کا مذہب بھی ہے، البتہ حنفیہ کے ہاں وضو و غسل میں نیت شرط نہیں، اس لیے وہ اشتراط نیت کی قید نہیں لگاتے ہیں، اور جمہور کے ہاں شرط ہے اس لیے وہ نیت ازالہ جنابت کی شرط لگاتے ہیں۔ اور چلو یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريم بن مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارے کیا 10 بار گئے وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابة فأخذ بيمينه على يسار مرة أو ثلاث ثم غسل فرجه ثم ضرب يده في الأرض أو الحائط مرة أو ثلاث ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قال فأتيت بخرقة فلم يجدها قال أتيته بخرقة اتنا بڑا کسرہ لگا ہے آپ کو اس کا خیال ہی نہیں چلی، آپ نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا۔ حدیث میں وارد ہاتھ سے آپ نے انکار کیا، فجعل ينفض بيده، آپ اپنے ہاتھ سے بدن کا پانی صاف کرنے لگے۔ چلیے وبالإسلام المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب إذا ذكر في المسجد أن النذور من خرج كما هو ولا يتيمم۔ اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں مسجد میں چلا جائے اور بعد میں یاد آئے تو اسی حال میں نکلنا جائے، وضو کر کے نکلنا ضروری نہیں۔ اسحاق سفیان ثوری، اسحاق ابن راہوے وغیرہ سے منقول ہے کہ آدمی کو نکلنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ حنفیہ حنابلہ کے ہاں وضو کر لینا مستحب ہے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی مسجد میں ٹھہرنا چاہتا ہے تو داؤد ظاہری کے ہاں مطلقاً جائز۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کرنا واجب ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقيمت الصلاة وعجلت السجود قياما فخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه ذكر انه جنوب فقال فلما قام في مصلاه ذكر انه جنوب فقال لنا ما كان ثم رجع یعنی جب آپ نماز کی جگہ آ گئے تو خیال آیا، آپ نے فرمایا مکانکم نہیں ٹھہرے رہنا، ثم رجع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، فاغتسل، غسل کیا، اور روایت میں کہیں نہیں کہ آپ نے تیمم کیا۔ اگر تیمم واقع ہوا ہوتا تو صحابی نے جہاں سارا قصہ ذکر کیا تیمم کو بھی ذکر فرماتے، کیونکہ واقعات کے ذکر کرنے سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ ثم خرج الينا ورأى ينظر فكبر صلينا معه وتابع وعبد الاعلى عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري۔
وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نقض اليدين من غسل الجنابة. امام بخاری فرماتے ہیں غسل جنابت سے فراغت کے بعد ہاتھوں کا دھاڑنا جائز ہے. یہی شافعیہ کے یہاں ایک وجہ ہے جس کو امام نووی نے راجح قرار دیا. دوسرا قول یہ ہے کہ مکروہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ خلاف اولا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ مکروہ ہے. علامہ رافعی نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور حنفیہ کے متاخرین نے لکھا وہ وضو و غسل کے آداب ایک ہیں، اور وضو کے ادب میں یہ لکھا ہے کہ ہاتھوں کو نہ جھاڑا جائے. تو اس سے یہ نکلا کہ غسل میں بھی یہی کرنا پڑے گا. ان لوگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفذوا ایدیکم من الماء فإنها مراوح الشیطان. ابن صلاح اور نووی کہتے ہیں اس حدیث کا کوئی وجود نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ابن ابی حاتم نے علل میں، ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں اس روایت کی تخریج فرمائی ہے، مگر ابو حاتم کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے. اگر یہ روایت ثابت ہوتی تو ہم کہتے ہاتھ جھاڑنے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں ان پر چھینٹ پڑ رہی، اس سے چونکہ لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، اسی صورت میں ممانعت وارد ہوئی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک طرف کو ہاتھ جھاڑا جائے جہاں کسی پر چھینٹ نہ پڑتی ہو. یہی صورت روایت الباب کا محمل ہے. چلیے. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو هريره قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب بن ابن عباس قالت ميمونه رضي الله تعالى عنه رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فتترکه بثوب مصبع کتنی بار یہ روایت آئی تو پڑھ نہیں سکتا. 9 بار یہ روایت اس کتاب میں آئی ہوئی ہے. چل بس چل. ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وضرب بيده هذا فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على عائشة وقعد على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفذ يديه. فناولته صوبا فلم يأخذه. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا پیش کیا تو آپ نے اس کو نہیں دیا. آپ نے اس کپڑے کو جو نہیں دیا، یا تو اس کی علت یہ ہوگی کپڑا صاف نہ ہوگا، لیکن اس پر اشکال ہے کہ زوجہ مطہرہ سے بعید ہے کہ وہ غیر نظیف کپڑا پیش کریں، اور یا اس کی علت یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہوگی تو آپ پانی کی برودت کو باقی رکھنا چاہتے ہوں گے، اور یا اس کی علت بقول ان بعض فقہا کی یہ ہوگی کہ الماء یوزن، لہذا آپ چاہتے ہوں گے کہ بدن پر جو پانی لگا وہ آپ کے اعمال نامے میں داخل ہو، مگر الماء یوزن کا ثبوت نہیں، وہ زہری سے منقول ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ وضو اور غسل کے بعد کپڑے کا استعمال کرنا مختلف فیہا ہے. ابن ابی لیلہ، ابراہیم نخعی وغیرہ کراہت کے قائل. امام ابو داود نے ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے یکرہونہ للعادہ، عادت بنا کر ہاتھ بدن پوچھنا مکروہ ہے. اور جمہور علماء امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد وغیرہ کہتے ہیں لا باس بہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور شافعیہ کے ہاں اس میں 5 وجوہ ہیں. سب سے راجح قول یہ ہے کہ خلاف افضل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اور تیسرا قول کراہت کا ہے، اور چوتھا قول اباحت کا ہے. اسی کو نووی نے راجح قرار دیا.
اور پانچواں قول یہ ہے کہ سردی میں مستحب ہے، گرمی میں مکروہ ہے۔ فانطلق وهو ينفض يديه، امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ بدن صاف کرنے پر اس لفظ سے استدلال کیا۔ بدن کو ہاتھ سے پوچھنا بھی ایک قسم کی تنشیف ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں خدمت عالی میں کپڑا پیش کرنا بھی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ تنشیف کے لیے کپڑا استعمال کرتے تھے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ یتنشف بها بعد الوضوء، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور اگر یہ ثابت ہوتی تو اس سے زیادہ اباحت ثابت ہوتی، واللہ سبحانہ اعلم۔ اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، اما بعد فبإسناد متصل الى امير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وأنزل ثوابه ووفاه وحشرنا في الجنة ونفعنا بعلمه. قال باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، غسل کرتے ہوئے جب بدن پر پانی بہایا جائے تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ مالکیہ شافعیہ کہتے ہیں پہلے سر پر پانی ڈالا جائے، اس کے بعد منکب ایمن اور پھر منکب ایسر پر۔ یہی امام ابو حنیفہ کی ظاہر روایت جو امام محمد کتاب الاصل میں ذکر کی ہے۔ شمس الائمہ حلوائی کہتے ہیں پہلے منکب ایمن پر، پھر منکب ایسر پر، پھر سر پر، اور بعض فقہاء حنفیہ کہتے ہیں پہلے منکب ایمن پر، پھر سر پر، پھر منکب ایسر پر ڈالیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اول کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے اس میں مزید تحقیق کی، اور ان کی رائے یہ ہے کہ سر پر جب پانی ڈالا جائے تو پہلے سر کے دائیں حصے پر ڈالا جائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف وارد ہے اخذت بيديها ثلاثا فوق راسها ثم تأخذ بيدها على شقها شق متصلہ کے شق ایمن کے عموم سر بھی داخل ہے، تو معنی یہ نکلے کہ غسل کرنے والا اپنے سر سے پانی ڈالے اور دائیں طرف سے آغاز کرے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیل ہے تو بیل بسم اللہ تو بعد میں پڑھتا ہے، عبارت پہلے شروع کرتا ہے۔ چل بیل چل۔ نادیہ بیل ہے، نادیہ بیل جانتا ہے؟ یہ جو برہمن بھکشو ہوتے ہیں، بھیک مانگنے والے، کوئی ایسا بیل پا لیتے ہیں جس کے کہیں دم نکلی ہوتی ہے پیٹ پر، کہیں پیٹھ پر، تو اسے دکھاتے ہیں، لوگوں سے 2 پیسے اور 3 4 پیسے مانگتے ہیں۔ وہ بیل کیسا ہوتا ہے؟ بیکار، نہ گاڑی میں چلتا ہے، نہ کھیت میں جوتا جاتا ہے، نہ اور کسی کام۔ بھکشو کمپنی کا بیل ہوتا ہے، اس کا نام ہے نادیہ بیل۔ تو بھی ایسا ہی ہے، نادیہ بیل۔ چلیے کہ ہم کو اتنا گیا گزرا سمجھتے ہیں، ہے تو بڑھیا، لیکن ہے تو نادیہ، کہ یہ تو جمع بین الضدین ہے۔ ہاں تیرے اندر تو یہی کمال ہے، جمع بین الضدین ہو رہا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن جس دن یہ مطالعہ کیے ہوتا ہے، رٹ پٹ کے آتا ہے، اس دن ایسا چلتا ہے جیسے نفیس گھوڑا کودتا ہے۔ چلیے نادیہ صاحب۔
عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا یہ لڑکے نادیہ وادیہ بیل کہنے سے برا تو نہیں لگتا ہے؟ اگر برا لگے گا تھوڑے کہوں گا. صاف بات ہے بھائی، میں اسی کو ستاتا رہتا ہوں جو برا نہ مانے، جو برا مانے اس کو کیا کرے. چلیے. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر والتستر أفضل. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں تنہائی میں اگر کوئی ننگا ہو کر غسل کرے تو یہ جائز ہے افضل تستر. یہی حضرات رضی اللہ عنہ مجمعین کا مسلک ہے. حنفیہ میں سے صاحب قنیہ نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں تجرد الاغتسال کے بارے میں. ایک قول کراہت کا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ انشاءاللہ معذور ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ مدت اسیرہ میں جائز، چوتھا قول یہ ہے چھوٹے سے حمام میں جائز. حافظ ابن حجر نے نقل کیا کہ ابن ابی لیلہ اس سے منع کرتے. بعض علماء نووی وغیرہ نے بھی اسی طرح ذکر کیا، لیکن ابن ابی لیلہ تنہائی میں ننگے ہو کر علی الاطلاق ننگے ہو کر غسل کرنے کو علی الاطلاق منع نہیں کرتے، بلکہ مخصوص صورت سے منع کرتے ہیں، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی میں اتر کر غسل کر رہا ہو تو کیا ننگے ہو کر غسل کر سکتا؟ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ جائز ہے. اور ابن ابی لیلہ اور بعض شافعیہ معنی کے قائل ہیں. ابن ابی لیلہ سے اس کی علت منقول ہے فَإِنَّ لِلْمَاءِ سُكَّانًا. یہ تعلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ابن ابی لیلہ تنہائی میں ننگے ہو کر غسل کرنے کو مطلقاً منع نہیں کرتے، بلکہ اس وقت منع کرتے ہیں جب کہ آدمی پانی میں اتر کر غسل کرے. لیکن ان لوگوں کے مذہب پر یہ لازم آتا ہے کہ بھی ننگے غسل نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ فضا کے اندر بھی تو بہت سے سکان جنات و ملائک ہیں. بہرحال پانی میں اتر کر غسل کرنے کا مسئلہ مختلف فیہا. جمہور جواز کے قائل ابن ابی لیلہ اور بعض شافعیہ منع کرتے. امام احمد کہتے ہیں لا یعجب. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، امام احمد نے کراہت کی تصریح کی. امام اسحاق فرماتے ہیں بالادار افضل. ان حضرات کی دلیل ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان يدخل الماء الا بمنزر. رواہ ابن خزیمہ وابن المنذر وابو یعلا والحاکم وغیرہ. امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے پانی میں اتر کر غسل کرنے کے مسئلے پر حضرت موسیٰ کے قصے سے جو اس باب میں آ رہا ہے استدلال کیا ہے. وہ پانی میں اتر کر غسل کر رہے تھے. ومن تستر والتستر یعنی تنہائی میں ننگا ہو کر غسل کرنا وہ جائے، لیکن تستر افضل ہے. وقال بحث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه الناس. یہ حدیث امام احمد ابن ابی شیبہ اصحاب السنن نے روایت کی. معاویہ ابن عیدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عوراتنا ما نأتی منها وما نظر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. انہوں نے کہا رأيت ان كان احدنا خاليا
قال اللہ احق ان یستحیا منہ، لوگوں کے بنسبت اللہ سے حیا کرنا زیادہ لائق ہے۔ اس سے معلوم ہوا تنہائی میں ننگے نہ ہونا چاہیے۔ بعض علماء کراہت کے قائل، لیکن اکثر علماء حنفیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں بلا ضرورت تنہائی میں ننگا ہونا بھی حرام ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض كانت بنو اسرائیل یغتسلون عراة، یہ ننگا غسل کرنا یا تو اس لیے تھا کہ ان کی شریعت میں مباح ہوگا، اور یا وہ لوگ بھی لاپرواہی کرتے ہوں گے جیسے ہماری شریعت کے بعد لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور ننگے غسل کرتے رہتے ہیں۔ چلیے وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل حضرت موسیٰ کثرت حیا کی وجہ سے تنہائی میں غسل کرتے تھے۔ لفظ بدر الخلق کا لفظ کتاب الانبیاء کا لفظ ان موسیٰ کان رجلا حیا ستیرا لا یری من جلدہ شیء استحیاء منہ، اسی بات کو کی ترجیح کو چاہتا ابن حزم ظاہری، الحافظ ابن حجر علامہ عینی کا رجحان اسی طرف ہے۔ چلیے فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آذر فذهب مرة يغتسل آذر جس کے خصیتین پھولے ہوئے ہیں۔ چلیے فوضع ثوبه على حجر فقر الحجر بثوبه فجمع موسى في اسره يقول ثوبي جماعہ دوڑے۔ چلیے يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، کہ پتھر نے ذوی العقول کا کام کیا۔ یہ وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوبَهُ عَلَى حَجْرٍ، یعنی پانی میں اتر پڑے۔ حسن ابن ابی بکر نیشاپوری کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سراویل پہن کر اترے تھے، لیکن پانی کی وجہ سے وہ سراویل ان کے بدن سے چپک گیا۔ بنو اسرائیل کے پاس جب گزرے تو انہوں نے اس کو دیکھ لیا اور معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قدرت کے مرض میں مبتلا نہیں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اپنے انبیاء کے بارے میں اس کی قوم کو ہمیشہ مطمئن فرماتے ہیں۔ چلیے حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقالوا والله ما بموسى من باس ما اخذ ثوبه وتفق کوئی بیماری نہیں۔ چلیے وتفق بالحجر ضربا قال ابو هريره تفق شرع يضرب الحجر ضربا، چونکہ اس نے اطاعت نہیں کی، نیز ذوی العقول کا کام کیا، اس لیے تعدیب بھی ذوی العقول کی دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی نامناسب کام کرے تو اس کو مارنا پیٹنا جائے۔ موسیٰ نے پتھر کو لاٹھی ماری، ایک نہیں ماری، 6 لاٹھیاں مسلسل مارتے رہے۔ تو اگر پتھر کے بجائے بیل کو مارا جائے تو بدرجہ اولا گنجائش ہوگی، اور بیل الانسان کو اگر مارا جائے تو اور زیادہ گنجائش ہوگی، کیونکہ یہ تو بہرحال عقل رکھتا ہے کہ بیل اور بیل الانسان میں کیا فرق ہے۔ ایک تو ہے بیل الحیوان جو کھیت میں جوتا جاتا ہے، اور ایک ہے بیل الانسان جو ادھر ادھر سے آج کل مدرسوں میں زیادہ تر جمع ہو جاتا ہے، پڑھنے کا نام اور عباں کرتا ہوا بس ہر وقت کھانے کھاتا رہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، تم لوگ اور کون ہوتے۔ چلیے اب آپ لوگ اخبار میں اپنا مضمون دیں، بیل انسان۔ اب لوگ پڑھیں گے اور کہیں گے بھئی یہ کیا چیز ہے بیل انسان، کہہ دینا ایک نئی برادری ایجاد ہوئی ہے، انسان بیل۔ چلو میاں، علامہ اقبال نے کہا ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر آدمی ہیرا کاٹنا چاہے تو پھول کی پتی سے کاٹ سکتا ہے، بے سمجھ انسان کے سامنے 1000 تقریر کر لو اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں، وہ تو ہمیشہ مست رہتا ہے۔ چلیے
قال ابو هريره والله انه لندب بالحجر سته ندب اصل اے ندب متصل بالحجر ضرب موسیٰ اے لضرب موسیٰ چلیے سته او سبعه ضربا بالحجر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ايوب يغتسل ایوب کرمانی کہتے ہیں معلق ہے، یہ صحیح نہیں بلکہ موصول بالاسناد السابق ہے. قال بین ایوب یغتسل عریان. امام بخاری نے موسیٰ و ایوب کے قصے سے تنہائی میں عریاں ہو کر غسل کرنے کا جواز ثابت کیا، اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ شرائع من قبلنا ہمارے حق میں شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فبہداہ مقتدی. فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتفظ فر نہیں بیل خر فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب کے يحتفظ اوپر ٹڈیوں کا ایک دل گر پڑا. چلیے فنادى ربه يا ايوب سونے کی ٹڈیوں کا. چلیے فنادى ربه يا ايوب لم اكن ابنيت حضرت ایوب علیہ السلام جلدی جلدی کپڑے میں جمع کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب میں نے تم کو اس سے مستغنی نہیں کیا تھا، دنیا کے بہت مال و منال دیے تھے. عما ترى قال بلا وعزتك ولكن لا غنى عن برکتك. یہ بندگانہ جواب ہے. کہتے ہیں اللہ نے یقیناً آپ نے غنا بخشا، لیکن یہ تو آپ کی برکات ہیں اور میں آپ کی برکات سے مستغنی نہیں ہوں. جب اللہ تعالیٰ شان کو نوازنا چاہتے ہیں تو ادب بھی دیتے ہیں، جواب بھی سکھاتے ہیں. چلیے ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عن سفيان پتہ نہیں قصہ ثابت ہے یا نہیں، بہرحال صوفیاء کرام کا قصہ. حضرت باعزید بستامی یا ابو الحسن خرقانی، ابو باعزید بستامی کا انتقال ہوا یا ابو الحسن خرقانی کا. فرشتے آئے، سوال کیا کیا لائے ہو؟ کہنے لگے یہاں تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے کیا لائے ہو، ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پوچھیں گے کیا لوگے. شہنشاہ یہ نہیں پوچھتا ہے کیا لائے، شہنشاہ یہی پوچھتا ہے کیا لوگے. سوال بھی انہی کی طرف سے اور جواب بھی انہی نے دل میں ڈال دیا، ورنہ آدمی پتہ نہیں کیا سے کیا بک دیتا. ایک حدیث مجھ سے کسی نے پوچھی مدینے میں، مجھ کو یاد نہیں تھی، مسلم کی حدیث تھی، الفاظ مستحضر نہیں تھے. میں نے کہا بھائی شاید مسلم میں نہیں ہے. پھر ایک بچہ تھا، اس سے میں نے کہا ذرا دیکھ کے آ، تو اس نے 2-3 دن بعد بتایا. میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہنے لگا الحدیث الذی شککتم فیہ هو فی مسلم. میں نے کہا اس کو دیکھو، شکک تو کہاں تھا، میں نے تو کہہ دیا تھا یاد نہیں، مسلم میں نہیں ہے. لیکن یہ ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جس کی نفی کی تھی وہ موجود ہے، یہ کہہ رہا جس میں آپ کو شک ہو گیا تھا وہ موجود ہے. اور اس کے برخلاف تم بنگالیوں کی بتاتا ہوں. کئی سال پہلے ایک بنگالی یہاں پڑھتا تھا، میں نے بیان کیا فتح الباری کے حوالے سے ایک مضمون. اس کو زام تھا، اسے کچھ آتا، اس نے سوچا آج ان پہ روب گانٹ دو. گیا کہنے لگا آپ نے فتح الباری کے حوالے سے یہ مضمون بیان کیا، اس میں تو ہے نہیں. اب میں اتنا بوڑھا بھی نہیں ہوا تھا جتنا 5 سال میں ہو گیا. میں نے فتح الباری کھولی، میں نے کہا یہ لیجیے آیا سمجھ شریف میں. اگر غلطی بھی ہوئی ہوتی تو اس طرح منہ پہ تھوڑے کہا جاتا ہے اپنے استاذ کو کہ آپ نے غلط کہہ دیا. لیکن وہ صاحب یہ کہنے گئے تھے، اور وہ بچہ اس نے تو مجھ سے 2-3 حدیثیں پڑھی ہوں گی، ویسے ہی کچھ اور پڑھا ہوگا. وہ تو بیچارہ گھڑکی کے لیے پڑھتا تھا. میں اس کو 2 حدیث پڑھا دیتا، پھر کافی گھڑکی دیتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا، پھر وہ کچھ پڑھتا، پھر میری تقریر شروع ہو جاتی ڈانٹ ڈپٹ والی کہ آپ جہاں جاتے ہیں ڈانٹتے ڈپٹتے. میاں املی ہے، یہ املی ڈانٹنا ڈپٹنا. بچوں کو نہیں دیکھا ایسے منہ میں املی دبائیں گے اور یوں کریں گے، چبائے بھی جا رہے ہیں، سوسو بھی کیے جا رہے ہیں، تھوکتے بھی نہیں ہیں.
مزہ ہے تبھی تو ہے نا بھائی. تو یہ ڈانٹ املی ہے، لیکن اگر کوئی بیل ہو اس کو کیا پتا کہ املی کیا چیز ہے اور آم کیا چیز ہے، وہ تو کھاتا ہے بکر بکر. سمجھے؟ جیسے آپ لوگوں کے سامنے اگر دیگ میں پلاؤ رکھ دیا جائے اور ذرا گرم ہو اور کہا جائے لو بچوں کھا لو، منہ ادھر کیا پھر ادھر دیکھا دیکھ صاف، یہ کیا چیز ہے؟ ہنسنے کی رونے کی بچوں، مقصود تمہارا یہ کیا چیز ہے؟ کیوں اتنا بڑا مقصود پیٹ ہو گیا؟ واقعی میں تعجب کرتا تھا اس کے جواب سے. میں نے کہتا ہے الذی شککتم فیہ وہ موجود ہے. میں نے کہا بیٹا میں شک نہیں کیا تھا، لیکن تیرا حسن جواب اچھا لگتا ہے، تو ہی مجھ کو اچھا لگتا ہے. یہ اچھا بہت اچھا لگتا تھا. کہ ہم لوگ اچھے لگتے ہیں، کتے سور سے تو زیادہ اچھے لگتے ہو، وہ تو بہت خراب لگتے ہیں، تم تو اچھے ہی کہ اس سے آگے نہیں. بس کتے سور سے اچھے اور کسی چیز سے نہیں اچھے. کہ کیوں؟ گدھے سے ہم نہیں اچھے؟ نہیں. کہ کیسے؟ گدھے کے اوپر دھوبی لاد کے لے جاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، لوگوں کا کام کرتا ہے گدھا. تم کس کام کے ہو؟ کہہ دے ہم بھی تو ایسے ہیں، وہی قوم ہے ہم بھی. ایسے تو ہو سکتا ہے. کتاب لادے پھر رہے ہو جیسے گدھا لادے پھر رہا ہے. کالعیس فی البیداء یہلکہ الظمأ والماء فوق ظہورہا محمول. اگر گدھے کو پیاس لگ جائے اور اس کے پیٹ پہ پانی لدا ہو تو پیاسا مر جائے گا، باوجود کہ پانی پیٹ پہ ہے. ایسے ہی تم لوگ ہو. کہ کیا مطلب ہے؟ وضاحت کیجیے ورنہ آپ کے خلاف مقدمہ ہونے والا ہے. کر دو بھائی، آج کل تو یہ ہے. ارے مطلب یہ ہے کہ تم پیٹھ پر لادے ہوئے ہو کتابیں، اور مگر تمہیں نہ کتاب کا علم ہے نہ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے. تو تمہاری مثال اس عیس یعنی گدھے کی سی ہے جس کا تذکرہ شاعر نے کیا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کچھ ہماری تعریف بھی تو کر دیجیے، اتنی دیر سے ہماری خبر ہی نہیں. کہ بچوں تم بہت اچھے ہو، کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں. تمہاری خوبیوں کو اگر پارلیمنٹ کے لوگ جان جائیں تو تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. ہاں یہ سمجھیں گے کہ یہ تو آ کے ہماری کرسی چھین لیں گے. کہ وہ کیا خوبی، ہریجن برادری اور کیا. سمجھے؟ تم لوگ اخبار میں دے دو نیو ہریجن برادرز، کہ اس کے امیر کون قرار پائیں گے؟ جناب حسیب اللہ صاحب دیوریاوی. دیکھیں اتنا پاگل ہے، اتنا پاگل، 1 نمبر پاگل ہے. ہاں میں نے ان کو 50 سے زیادہ مرتبہ کہا ہوگا آپ سے جو کام کہیں وہ کر لیں، اپنی طرف سے کوئی کام نہ کریں. یہ کہتا ہے میں تو مجدد الف ثالث ہوں، میں تو کچھ کرنا ہی چاہیے. بے وقوف. کوئی اس کے کام سمجھ میں نہیں آتا. کتاب پہ پنی چڑھانا بس یہ کام اس کو ملا ہے آسانی سے. بس یہ کام تو کوئی بھی کر لے گا بھائی، چھوٹا بچہ بھی کر لے گا. چھوٹے بچے بھی اتنی بات سمجھ جاتے ہیں. اب یہ لوگ ایک کتاب میں نے ڈھونڈنے کو کہا، نہیں ڈھونڈ سکے، اور آفتاب تھا فوراً نکالتا تھا. یہ حسیب اللہ صاحب کا کارنامہ بتاؤں. یہ کہتے ہیں آپ مجھے مقرب کیوں نہیں بناتے ہیں؟ میں نے کہا آپ مقرب ہیں اس لیے نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ مقرب ماخوذ کرب سے، کرب کے معنی ہے بے چینی. مقرب بے چین کرنے والا. اب جو بے چینی میں ڈال دے گا اس کو مقرب بناؤں گا تو جان ہی نکال لے گا. سمجھے؟ ان حضرت سے میں نے کہا، کوئی تھا نہیں، میں نے کہا بھائی ذرا اس الماری میں سے لکڑی والی فلاں کتاب نکال کے مجھ کو دے دو، 5 جلدیں.
دے دی حضرت صاحب وہ تو دے دی. اور اس کے بعد دوسری 5 جلدیں ایک کتاب کی رکھی تھی، وہ اٹھا کے اس کی جگہ رکھی اور ہماری بند مجھ کو پتا نہیں. اب بڑی فکر بچوں، پہلی مرتبہ وہ کتاب چھپی تھی، میں بڑی محنتوں سے بڑے پاپل ڈیل کر کے لے آیا تھا. بہت پریشان میں، کہاں گئی. 1-2-3 دن تو ڈھونڈتا رہا. پھر اس کے بعد ایک صاحب کو شبہ ہوا، وہ فلاں مہمان جو آئے تھے